ویلنٹائن نام کے نا شخص تھا، 3 شخص تھے، ان میں سے ایک نا جو شخص تھا وہ روم کا پادری تھا۔ 270 میں اسے قید ہوئی، اور قید ہونے کی وجہ کیا تھی کہ وہ رومی جو فوجی تھے ان کی چوری چھپے شادی کرواتا تھا، وہ پادری جو روم کا تھا۔ حالانکہ اس وقت فوجیوں کی شادی پر پابندی سی، اس وجہ سے کہ اگر ان کی شادی ہوئی تو یہ اپنے معاملات سنبھال نہیں سکتے، تو اس پداش پر، اس جرم پر اس کو نا سزا ہوئی 270 میں۔ اب جیل میں رہ کر اسی پادری کی جو محبت تھی نا وہ جیلر کی بیٹی سے ہو گئی۔ اب کہاں سے یہ معاملہ چلے؟ اب جیلر کی بیٹی سے اسے محبت ہوئی تو 14 فروری 270 کو اسے پھانسی جب دینے گئے نا تو اس نے ایک خط لکھا 14 فروری کو اپنی محبوبہ کے نام، اور خط کے آخر پر اس نے لکھا یور ویلنٹائن، کہ تمہارا ویلنٹائن۔ اب اسے پھانسی ہوگی، بعد میں اسے یوم ویلنٹائن کے نام سے یاد کیا گیا، پھر ویلنٹائن ڈے بن گیا۔ اصل میں یہ چیز ہے، اس کا کوئی بھی شریعت کے ساتھ تعلق نہیں جس میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اب ویلنٹائن میں ہے کیا؟ عورت کا مرد کے ساتھ ملنا، ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ عورت سج کر دج کر، مرد سج کر دج کر بازار میں جاتے ہیں، پھول لیتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، جی کمروں کی بکنگ ہوتی ہے، کمرے وہاں پر رکھے جاتے ہیں، علیحدہ رہتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، غیر شرعی غیر اخلاقی کام ہوتے ہیں۔ اب اس کا قرآن و حدیث کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جو خوشبو لگا کر بازار جائے اور لوگ اس کی خوشبو کو سونگیں اور خوشبو لوگوں تک پہنچے، آپ کے اور میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم کے بدلے وہ تو زانیہ لکھی جاتی ہے۔ اس قدر گناہ، اور یہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا ہے، سمجھیے گا ذرا کس قدر بے حیائی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سر پر لوہے سے سوراخ کیا جائے یا سریے سے سوراخ کیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ تیرا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کو لگے۔ یعنی کہ غیر محرم عورت کو ہاتھ لگنے سے بہتر ہے کہ تو اپنے سر میں سوراخ کروا لے۔ کیا ہے ہم مسلمانوں کو کہ ہمیں قرآن و حدیث کیا کہتا ہے اور ہم کرتے کیا ہیں؟ کریم آقا علیہ، اب دیکھیے یہ ہوٹل میں کمرہ بک کروانا، مگر میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، فرمایا جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے ان کے بستر بھی علیحدہ کر دو۔ بیٹا وہ باپ کے ساتھ نہ سوئے، بیٹی وہ باپ کے کمرے میں نہ سوئے، بیٹا باپ کے کمرے میں، فرمایا ان کے بستر علیحدہ کرو جب وہ بالغ ہو جائے۔ جب ماں باپ سے وہ علیحدگی چاہتے ہیں، اللہ قرآن و حدیث میں حکم دیتا ہے کہ ان کا علیحدہ بستر کرو، تو پھر کون سی ایسی بات ہے کہ جو ایک غیر محرم مرد کو غیر محرم عورت کے ساتھ ہوٹل میں علیحدہ رہنے دے رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن وہ انسان اور پتھر ہے۔ یہ ذمہ داری ہے والدین کی، فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا۔ عزیز شامل، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ جو ویلنٹائن کے نام پر ہم غیر شرعی اور غیر اخلاقی جو معاملات کرتے ہیں، اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ ہمیں اسلام جو درس دیتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ غیر محرم کے ساتھ ہاتھ لگنا اس قدر ہمیں قرآن و حدیث فرماتا ہے کہ گناہ ہے کہ تیرے سر میں سوراخ کیا جائے، یہ بہتر ہے۔
ہمیں جو درس ملتا ہے کہ ہر آنکھ، میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا ہر آنکھ جو کسی غیر محرم کی طرف شہوت کی نظر سے اٹھے، فرمایا وہ آنکھ زانیہ کے طور پر لکھی جاتی ہے. یعنی ایک بار اٹھنا ایسے جیسے وہ زنا کر رہا ہے. ہمیں تو شریعت یہ سکھاتی ہے، ہمیں تو اسلام یہ سکھاتا ہے. یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ اسلامی تہوار نہیں ہے، نہ ہی اس کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی عاقل ہو باشعور بندہ ہو وہ اس چیز کو جو نا وہ اچھا سمجھے گا. اللہ محبوب کا صدقہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے جتنے بھی مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہے، اللہ انہیں محفوظ فرمائے. اللہ احکام شریعہ پر چل کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. واخر دعوانا یا الحمدللہ رب العالمین.